السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو عزیز ٹی وی۔ دوستو میں عزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زائونزم کے بارے میں۔ زائونزم کیا ہے، کب اسٹیبلش ہوا اور کیسے ہوا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ دوستو زائونزم ایک پولیٹیکل اور نیشنل موومنٹ ہے جس کا مقصد تھا مڈل ایسٹ میں ایک جیوش اسٹیٹ بنانا، یعنی یہودیوں کا ایک الگ ریاست بنانا۔ لیکن یہودیوں کے کتاب کے تعلیمات کے مطابق تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر حرام کیا ہے کہ وہ کوئی اپنی اسٹیٹ یا ریاست نہیں بنائیں جب تک کہ ان کا مسیحا نہیں آ جاتا۔ لیکن زائونزم کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرے۔ تو آخر کار یہ سب شروع کیسے ہوا؟ تو چلے تھوڑا آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ 1897 میں ایک شخص جس کا نام ہے تھیوڈر ہرزل، جس نے قائم کیا ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن، اسی نے فلسطین میں جیوش اسٹیٹ بنانے کے لیے وکالت کی، جو کہ ابھی بھی اسرائیلی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس یعنی آزادی کے اعلان ہونے کے ڈاکیومنٹس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس دور میں یورپ میں ایک یہودی ہونا بہت ہی مشکل تھا، جب اینٹی سیمیٹزم اپنے عروج پہ تھا۔ اینٹی سیمیٹزم کا مطلب یوں سمجھ لے کہ یہودیوں کا خاتمہ۔ ہرزل کو لگا کہ اب ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو امن کے ساتھ رکھ سکتا ہے، اور وہ ہے ان کا اپنا ایک اسٹیٹ یا ریاست ہونا۔ اب فلسطین کو چوز کیا گیا اور ایک نیا نعرہ بلند ہونا شروع ہوا، A land without a people for a people without a land، جس کا مطلب ہے زمین کے بغیر لوگوں کے لیے ایک زمین جس میں لوگ نہ ہوں۔ اگر اس نعرے کو غور کیا جائے، ایک ایسی زمین جس میں لوگ نہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے وہ ایسی زمین کی بات کر رہے ہیں جس میں کوئی نہیں رہتا ہو۔ لیکن فلسطین تو کوئی ایسی زمین نہیں جہاں لوگ نہیں رہتے۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمان اور عیسائی اور تھوڑے بہت یہودی صدیوں سے امن سے رہ رہے ہیں۔ بہت سے کرسچنز کو لگتا تھا زائونسٹ صرف ویسٹ میں رہتے تھے، یعنی مغربی ممالک میں، لیکن زائونسٹ جو یورپ میں رہتے تھے انہوں نے کچھ الگ کیا۔ 20th سینچری سے پہلے برٹش کے سپورٹ کے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ پر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہودیوں کی ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی کہ اچانک سے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گیا اور ہولوکاسٹ ہوا، جس میں ہٹلر نے بہت سے یہودیوں کا نام و نشان مٹانا شروع کر دیا، جس سے یہ ہوا کہ فلسطین میں یہودی بر کے آنے لگے، اور بہت سے ویسٹرن کنٹریز کو یہ لگنے لگا کہ واقعی میں فلسطین میں یہودی کا ایک الگ اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ اگرچہ UN ریزولوشن نے بھی یہ ریکمینڈ کیا کہ دونوں کا الگ الگ عرب اور جیوش اسٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل کو تو فلسطین ہی گوارا نہیں تھا۔ تو اسرائیل نے 1948 میں آزادی کا اعلان کر دیا، جس کی US پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے اسی دن حمایت کر دی، اور زائونسٹ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیل نے اپنی شروعاتی دنوں میں ہی اپنے پڑوسی ممالک میں قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور 1967 کے آخر میں 6 دنوں تک چلنے والی جنگ میں بہت سے مسلمانوں اور کرسچنز کو بے گھر کر کے اسرائیل نے فلسطین پر اپنا کنٹرول بڑھا لیا۔ ایک سال کے بعد ہونے والی 28 ورلڈ زائونسٹ کانگریس نے ایک نیا کام شروع کیا، دا جیروسلم پروگرام، جس میں ان کے 5 مقاصد ہیں جو کہ آج آپ آلریڈی دیکھ رہے ہو۔ ساری یہودیوں کو ایک کرنا، دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل میں لانا، اسرائیل کو مضبوط کنٹری بنانا، اسرائیل میں تورات کے مطابق انصاف کا قانون نافذ کرنا، پورے اسرائیل میں ہیبرو یعنی عبرانی زبان کا تعلیم دینا، اور یہودیوں کے حق کو محفوظ کرنا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے چکر میں غیر یہودیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگ گئے، اور دوسری طرف اسرائیلی فوج آہستہ آہستہ فلسطین کی جگہوں پر قبضہ کرنے لگ گئے، اور بیچارے فلسطینیوں کے گھر پہ بھی قبضہ کرنے لگ گئے، جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کنڈیم کیا۔ اب اس کے بعد کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو یہ سب تھا زائونزم کے بارے میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے زائونزم کے بارے میں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن ضرور دبا دینا، تاکہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے۔ میں عزیز دوبارہ پھر کوئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ۔ السلام علیکم۔